بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایاز ایک غلام تھا جسے سلطان محمود نے اپنی خدمت کے لیے خریدا تھا، مگر وہ اپنی سہولتوں کی وجہ سے سلطان کا مقرب خاص بن گیا تھا اور سلطان اس پر بے حد اعتماد کرتا تھا۔ ایاز کے اس مرتبے کی وجہ سے سلطان کے درباری اس سے حسد کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ سلطان کو کسی طرح سے اس سے بازن کرنا چاہیے۔ ایاز کا مخصوص حجرہ تھا جس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا اور وہ کسی کو بھی اس کے اندر نہیں جانے دیتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ روزانہ صبح سویرے سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس حجرے کے تالے کو کھول کر اس میں چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہاں تنہا رہتا تھا۔ پھر وہاں سے نکل کر شاہی لباس پہن کر سلطان کے دربار میں جاتا۔ سلطان کے ہاتھ سے درباریوں نے سلطان سے اس کی شکایت کی اور اسے کہا کہ ایاز نے شاہی خزانے سے قیمتی جوہرات چوری کر کے اپنے حجرے میں چھپائے ہوئے ہیں اور وہ روزانہ صبح کے وقت اس حجرے میں جاتا ہے اور ان جوہرات کو کافی دیر تک دیکھتا۔ پھر وہ مطمئن ہو کر آپ کے دربار میں آتا ہے۔ بادشاہ کو یہ شکایت سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ جب ایاز جہاں دربار میں موجود ہو تو تم اس حجرے کے تالے کو توڑ کر حجرے کی اچھی طرح سے تلاشی لو اور وہاں سے جو ہیرے جواہرات برآمد ہو وہ لے کر دربار میں آ جاؤ۔ دوسرے دن ایاز سلطان کے دربار میں بیٹھا تھا کہ فوجیوں نے اس کے حجرے کا تالا توڑا اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پورے کمرے کی تلاشی لی، وہاں ایک پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتے کے سوا کچھ نہ ملا۔ چنانچہ وہ مذکرہ اشیاء بادشاہ کے سامنے رکھ کر چلے گئے۔ سلطان نے محسوس کیا کہ درباریوں نے ایاز سے حسد کیا ہے اور انہوں نے اسی حسد کی وجہ سے اس کے مکان کی تلاشی کروائی ہے۔ چنانچہ اس نے حاسد افراد کو بلا کر ان سے کہا تم ایاز سے معافی مانگو، اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ سلطان نے ایاز سے کہا تم نے ایک حجرہ کیوں مخصوص کر رکھا ہے، وہاں روزانہ جا کر کیا کرتے ہو؟ ایاز نے کہا سلطان میں ایک حقیر غلام تھا اور بازار میں بک رہا تھا۔ سلطان نے مجھے خریدا۔ جب سلطان نے مجھے خریدا تھا تو اس وقت میں نے پھٹا پرانا لباس اور پھٹے جوتے پہن رکھے تھے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہ تھی۔ سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے میں روزانہ اس حجرے میں جاتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں ایاز اپنی حقیقت کو پہچان اس طرح سے میرے ذہن میں اٹھنے والا غرور ہوا ہو جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور سلطان کے احسانات کا ممنون سمجھنے لگتا ہوں۔ بے شک ہر انسان کو ایاز کی طرح سے اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے اور اسے وقتی عزت پا کر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے وہ سب خدا کے فضل کرم کے نتیجے میں ہی حاصل ہوا ہے، اس میں کسی کی کوئی ذاتی کوشش یا دخل شامل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے منجات کرتے ہوئے عرض کیا پروردگار تو نے جسے جنت میں میرا رفیق بنایا ہے مجھے اس کا دیدار کرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک وحی نازل ہوئی کہ اگر تم اپنے رفیق جنت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کل شہر سے باہر جانا اور شہر کے دروازہ سے گزرنے کے بعد سب سے پہلے جو شخص دکھائی دے وہی تمہارا جنت میں رفیق ہوگا۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساتھ لیا اور شہر کے دروازے کو عبور کیا۔ ان کی نظر سب سے پہلے ایک بوڑھے پر پڑی جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا سر پر اٹھایا ہوا تھا، وہ اسے بیچنے کے لیے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام متی ہے۔ واضح رہے کہ یہ بزرگ متی حضرت یونس علیہ السلام کے والد بزرگار تھے۔ شہر کے دروازوں پر پہنچ کر اس نے آواز دے کر کہا کوئی ہے جو شخص مجھ سے لکڑیاں خریدا کرے۔ آخرکار ایک شخص آیا اور اس نے اس سے لکڑیاں خرید لی۔ بوڑھے نے لکڑیوں کی قیمت وصول کی اور رقم سے اس نے کچھ گندم خریدی اور پھر گھر چلنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا بزرگار کیا آپ ہمیں اپنا مہمان بنانا پسند کریں گے؟ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔